کی روشنی میں حق مانگا، وراثت مانگی، مطالبہ کیا، انہوں نے کوئی کویسچن ریز نہیں کیا، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، جبکہ طاہر القادری نے اس کلپ کے اندر یعنی 2-3 مرتبہ ساری بات اسی پر کی ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے یہ سوال صرف سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ذہن میں ہی نہیں پیدا ہوا، یہ سوال حضرت سیدنا علی شیر خدا نے بھی پوچھا ہے، یہی سوال سیدنا عباس بن عبد المطلب نے بھی پوچھا ہے، یہی سوال ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے بھی پوچھا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ایک سوال پیدا ہوا۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ سوال صرف سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ذہن مبارک میں نہیں پیدا ہوا، نہیں، انہوں نے صرف یہ نہیں پوچھا، یہ سوال سیدنا علی شیر خدا نے بھی پوچھا ہے، اور یہی سوال سیدنا عباس بن عبد المطلب نے بھی پوچھا ہے، اور یہی سوال ازواج مطہرات نے بھی پوچھا۔ یعنی سیدہ پاک کا بھی سوال بنایا اور باقی سب کا بھی سوال بمانا کویسچن، حالانکہ ان سب نے بھی جتنا کیا تھا وہ مطالبہ تھا، اور آگے حدیث سن کے اس سے وہ دستبردار ہو گئے۔ ان میں سے بھی کسی نے کویسچن نہیں کیا، یعنی بلکہ دعویٰ کیا، طلب کیا، مانگا۔ ان میں سے ایسا نہیں تھا کہ انہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بعد کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، ایسا نہیں تھا۔ اس نے ان پر بھی اتہام کیا، سب پر، اور پھر بالخصوص سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے یہ آگے میں احادیث لاؤں گا کہ جن میں تسألوہ کی جگہ لفظ دوسرے ہیں، جہاں سوال لفظ کی بھی گنجائش نہیں ہے، یہ جائے کہ آگے اس کی مراد میں تحریف کی جائے۔ تو اس نے بار بار یہ کہا کہ وہ پوچھنا چاہتی تھی یہ وراثت میں آتا ہے، یا میں نے کہا کہ تصرف مالکانہ میں آتا ہے، واقفانہ میں آتا ہے، یا حاکمانہ میں آتا ہے؟ یہ وراثت میں آتا ہے، یا میں نے کہا تصرف مالکانہ میں آتا ہے، واقفانہ میں آتا ہے، یا حاکمانہ میں آتا ہے، کس باب میں آتا ہے؟ یہ وہ پالیسی بنوانے کے اس کے لحاظ سے تو اس کی سوچ احمقانہ میں ہی، باقی جو ہے یعنی یہ سارا جو ہے یہ ان کے ذمے لگا رہا ہے گھڑ کے، وہ ایک دعوے پر قائم تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی آگے دلیل کا پھر کیا صورتحال تھی۔ وہ اپنا ایک موقف رکھتی تھی، اپنا ایک نظریہ رکھتی تھی کہ میری وراثت ہے، مجھے ملنی چاہیے، اور پھر روافض کا جو بڑا گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ حق مانگ رہی تھی کہ یہ ان کی وراثت ہے، جس میں روافض جھوٹے ہیں، یہ ثابت نہیں کر سکتے آگے، جب خود انہوں نے تسلیم کر تو یہ اب بات اپنی طرف سے غلط کرتے ہیں۔ ایک طبقہ ان کا ہے کہ وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات میں انہیں گفٹ کر دیا تھا، اور وہ اس وقت ہی ان کا ہو گیا تھا، اب وہ اپنا گفٹ چاہتی تھی۔ یعنی روافض کا بھی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جو سیدہ فاطمہ کے دعوے کے اندر یہ چیز مانتا ہو جو طاہر القادری کہہ رہا ہے کہ صرف وہ ایک سوال کرنا چاہتی تھی۔ روافض کے 2 دھڑے ہیں، بڑا دھڑا ہے کہ مانگ مال رہی تھی، مانگ فدق رہی تھی، سوال نہیں کر رہی تھی، مال مانگ رہی تھی، سوال کرنا کویسچن کے معنی میں نہیں۔ اور کیوں ان کا حق تھا، کس بیس پہ؟ بڑا دھڑا کہتا ہے وراثت کی بیس پہ، جو غلط ہے کہ نحن الانبیاء لا نارث ولا نورث۔ ایک چھوٹا دھڑا کہتا ہے کہ نہیں وراثت تو بعد میں بننی تھی، سرکار نے تو زندگی میں ہی دے دیا تھا۔ تو پھر بھی وہ سیدہ پاک کے کھاتے میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ مانگ اپنا سمجھ کے رہی تھی، کوئی کویسچن نہیں کر رہی تھی، اپنا وہ سمجھتی تھی میرا مال ہے، مجھے دیا گیا ہے، میں وہ مجھے دیا جائے، سرکار مجھے دے گئے ہیں۔ اگرچہ یہ بات جو روافض تحفے والی کرتے ہیں یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، لیکن ان کا جو اپنے ہاں نظریہ ہے یہ 2 ہی صورتیں ہیں وہاں، ان کے ہاں کویسچن والی صورت نہیں ہے۔ اور ادھر اہل سنت ہیں جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک اس بندے کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ بات گھڑ لی ہو لفظوں سے بغاوت کر کے۔ یعنی کچھ باتیں ہوتی ہیں نا کہ بندہ سوچتا ہے چلو یہ آپشن نہیں تو یہ ہوگا، یہ آپشن نہیں یہ ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہاں ہے جہاں پیچھے نص نہ ہو، الفاظ فکس نہ ہو، ان کی اصول نہ ہو، تو پھر اس طرح کا تیسرا رستہ بھی بندہ نکال لیتا ہے۔ لیکن جہاں پیچھے اصول ہوں، نص ہو، اس کے قوانین ہوں، اور اس فہم پر سارے صحابہ ہوں، اس فہم پر سارے اہل بیت ہوں، تابعین ہوں، 14 صدیاں ہوں،
ائمہ مجتہدین ہوں، سارے شارحین ہوں، ان سب کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک چیز گھڑنا، یہ پہلی تحریف ہے جس پر آگے کئی فسادات اور مفسدات لازم آتے ہیں کہ اس نے واضح طور پر اس چند منٹ کی گفتگو کے اندر یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ تو صرف سوال کر رہی تھی، کویسچن کر رہی تھی، اور اس سلسلہ کے اندر پالیسی جاننا چاہتی تھی کہ آپ پاس رکھیں گے تو مالکانہ طور پر رکھیں گے یا حاکمانہ طور پر رکھیں گے یا واقفانہ طور پر رکھیں گے، کیونکہ جس روایت کو آگے یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس روایت کا سیدہ پاک تک پہنچنا بھی ثابت نہیں ہے۔ تو جو بات سیدہ پاک تک پہنچنا ثابت نہ ہو سکا اسے ان کا موقف بنا کے پیش کرنا، یہ کتنی بڑی جسارت ہے۔ اور پھر اس بنیاد پر جانبین پر بہت سی اور چیزیں جو ہیں وہ لازم آتی ہیں۔ اب پہلی سب سے جو تحریف ہے، اس پر میں قرآن مجید سے ایک اصول پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ سوال ہے قرآن مجید میں، اس کے بارے میں آیات ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الانفال، ویسألونک عن الروح، ویسألونک عن ذی القرنین، ویسألونک عن الجبال۔ یہ ایک طریقہ ہے لفظ سألہ کے استعمال کا۔ دوسرا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب۔ اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، وہاں متاعًا نہیں، متاعًا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا کہ جب تم ازواج مطہرات سے کسی سامان کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، ان سے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَاب وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، وہاں من آیا ہے۔ اب یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے جہاں پر یہ ساری اب بحث چل رہی ہے، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، تَسْأَلُهُ، یہ کہیں بھی اس حدیث کی کسی سند میں یا دیگر ام میراثیا نہیں ہے، تَسْأَلُهُ ام میراثیا، ان میراثیا، ام میراثیا۔ تو اس کے لحاظ سے امام راغب اصفہانی نے مفردات قرآن میں ایک قانون بیان کیا ہے، سأل یسألو کا۔ تو سأل یسألو کبھی ہوتا ہے کویسچن کے لیے اور کبھی ہوتا ہے مال مانگنے کے لیے، لاستدعاء مال۔ یہ دو قسمیں بڑی بنائیں کہ کبھی تو اس سے کویسچن کیا جاتا ہے، استفسار ہوتا ہے، اور کبھی اس سے استدعاء مال ہے۔ کس سے؟ سألہ سے۔ جب یہ آئے کویسچن کے لیے تو پھر چونکہ اس کے دو مفعول بھی ہوتے ہیں، تو دو مفعول بھی جو ہیں ان میں دوسرے کی طرف یا تو یہ متعدی ہوگا ان کے ساتھ، اور یا براہ راست متعدی ہوگا، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ جو مفعول ثانی ہے وہ خود ایک سوال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس واسطے انہوں نے لکھا کہ اذا كان للتعریف تعدى الى المفعول الثانی تارة بنفسه وتارة بالجار۔ تارتم بنفسه ہی کی قرآن سے انہوں نے کوئی مثال نہیں پیش کی امام راغب۔ تارتم بالجار، اس کی مثال وہ ان کے ساتھ اگر جار ان ہو تو پھر جس طرح یہ ساری آیات میں نے پڑھی ہے سب میں ان آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، مثلا یسألونک عن الخمر، اب خمر مانگنا اور چیز ہے اور خمر کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو قرآن مجید میں یسألونک الخمرہ نہیں ہے۔ اگر یسألونک الخمرہ ہوتا تو معاذ اللہ یہ ہوتا کہ فلاں لوگ آپ سے آ کے شراب مانگتے ہیں، تو سرکار کے پاس شراب کہاں سے آئے کہ وہ آ کے تو ان ہے۔ یسألونک عن الخمر، وہ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب یہ سوال استدعاء مال کے بارے میں نہیں، یہ مطالبہ کے لحاظ سے نہیں، یہ طلب کے معنی میں نہیں، یہ کویسچن کے معنی میں ہے، اور جب کویسچن کے معنی میں ہے تو مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے ان کے ساتھ۔ یسألونک، پہلے مفعول تو سرکار کی ذات ہوئی، کاف ضمیر، دوسرا خمر، اس سے پہلے ان مفعول ثانی کی طرف جو ہے یسألون متعدی ہوا، کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ۔ یسألونک عن الشہر الحرام، ان نہ ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ وہ آپ سے حرام مہینہ مانگنے آ گئے ہیں کہ ایک حرام مہینہ ہمیں، یہ مطلب بن کہ قرآن مجید میں یسألونک عن الشہر الحرام، محبوب وہ آپ سے شہر حرام کے بارے میں سوال کرنے آئے ہیں کہ ہوتا کون سا ہے، کویسچن کرنے آئے۔
تو مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے یسألون عن کے ساتھ. یسألونک عن الانفال، محبوب وہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرنے آئے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، محبوب وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرنے آئے، روح کے بارے میں سوال کرنے آئے ہیں. روح، اب یہ نہیں کہ روح لینے آئے کہ مطالبہ روح کے لیے آگے ہیں کہ ہمیں ایک ایک روح دے دو. یسألونک وَيَسْأَلُونَك عَنِ الرُّوحِ. اب ہم نے آگے جا کے حدیث کا مطلب بتانا ان آیات کی اصول کی روشنی. جہاں کویسچن ہے، سوال بمانا کویسچن ہے، مفعول ثانی کی طرف جو قرآن کے اندر اکثر استعمال ہے ان کے ساتھ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں. یہ نہیں کہ پہاڑ لینے آ گئے کہ ہمیں پہاڑ دو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں. یہ نہیں کہ ذو القرنین مانگنے آ گئے. ایک بنفس ہی ہے جس کی ایک مثال بھی انہوں نے اس جہاں نہ دی قرآن مجید، اور اس میں یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ دوسرا مفعول خود اسی سوال کا بیان ہے کہ سوال ہے کیا، کویسچن کیا. اس کے علاوہ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ متعدی ہو ان کے ساتھ، دوسرا ہے متعدی ہو با کے. اور ان کی یہ ساری مثالیں جو یہ ایک قسم ہے کہ جب سوال بمانا کویسچن. دوسرا وہ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ السُّؤَالُ لِاسْتِدْعَاءِ مَالٍ، جب سوال ہو مال کی استدعا کے لیے، مال کی اپیل کے لیے، مال کے طلب کرنے کے لیے، مال یعنی کوئی چیز بھی اس کو لینے کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ أَوْ بِمِنْ. پھر دو ہی طریقے ہیں، دوسرے مفعول کی طرف وہ فعل یا تو بنفس ہی متعدی ہوتا ہے یا پھر من آتا ہے، ان نہیں آتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، متاعن، اذا سألتموهن، ہن ہے پہلا مفعول. اے صحابہ جب تم امہات المومنین سے مانگو، متاعن ہے دوسرا مفعول بھی. یہ جو طریقہ ہے یہ ہے حدیث میں اس کی بات ہو رہی کہ جہاں پر سوال جو ہے وہ کویسچن کے لیے نہیں بلکہ استدعائے مال کے لیے ہے. کوئی چیز جس کا تعلق مال سے ہے تو اب کیا طریقہ ہے؟ یا تو بنفس ہی متعدی ہوگا، لفظ ان نہیں آئے گا، یا آئے گا تو پھر من آئے گا. من آئے گا جیسے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، اللہ سے طلب کرو، من فضلی یعنی اس کا فضل. اب یہاں کویسچن نہیں ہے کہ اللہ سے فضل کا کویسچن کرو کہ فضل کیا ہوتا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، یہ سوال استدعا کے لیے ہے، اور وہ سوال بھی استدعائے مال کے لیے ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُونَ مَتَاعًا، تو وہاں پر جہاں بنفس ہی متعدی نہیں ہے ان کے ساتھ ہے وہ سارے کویسچن کے معنی میں، اور جہاں ان نہیں ہے یا تو براہ راست متعدی ہے سآلہ یا پھر من کے ذریعے، تو وہاں پر یہ استدعاء کے لیے، استدعائے مال کے. اب اس قانون کے مطابق یہ جو الفاظ ہیں ارسلت الی ابی بکر، پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. آگے کیا ہے؟ تسألہ. اب تسألہ میں ہو ہے پہلا مفعول بھی، مراد کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ. اس کے بعد آگے کیا آئے گا؟ دوسرا مفعول بھی. اب دوسرے مفعول بھی سے پہلے اگر تو ان ہے تو پھر یہ بمانا کویسچن ہو سکتا، اور اگر ان نہیں ہے اور بالیقین نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے تو پھر تسألہ کا معنی ہے مطالبہ کرنا، تسألہ کا معنی ہے طلب کرنا، تسألہ کا معنی ہے مانگنا. تسألہ میراثہا، یہ نہیں کہ تسألہ ام میراثہا، ان نہیں ہے، تسألہ میراثہا. تو یہ اصول ہے. اب یہاں اپنی من مانی نہیں کر سکتے، اس وجہ سے 14 صدیوں امت میں کسی نے اس کا معنی کویسچن کرنا نہیں یا استفسار کرنا اس کا معنی نہیں. جس طرح کہ طاہر القادری کی یہ تقریر میں بھی اسی طرح ہے اس کلپ میں، اور یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اس نے اسی ذکر کیا ہے. اور اس میں ترجمہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے استفسار کے جواب میں، استفسار کیا ہوتا ہے؟ جہاں کویسچن ہو کہ کسی نے شاگرد نے استاد سے استفسار کیا، استاد نے جواب دی، تو استفسار وہ دوسرا سوال ہے جہاں آگے مفعول بھی ثانی سے پہلے ان جو ہے وہ آیا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں ان موجود، لہذا یہ ترجمہ غلط ہے. استفسار سے اس کا ترجمہ کرنا غلط ہے. اب یہ ایک پہلے نمبر پہ ایک بار یہ حدیث آئی،
دوسرے نمبر پر بخاری شریف میں حدیث نمبر 3093 ہے. 3093 کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں کہ کانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا تسألو نصیبہا. تسألو، اب آپ تو سارے علماء ہیں، اور پھر یہ عبارت چھوڑ کے اپنی من مانی کرنا، یہ وہ جن کے پاس پیچھے کوئی عربی لٹریچر میں جن کی جڑیں نہیں ہیں، عام لوگوں ہوائی فیر کرنے والے، وہ تو چلتے پھر. اب جب یہ ہو کہ اکل زید خبزن، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ زید نے روٹی کھائی. اگر کوئی یہ کہے کہ زید نے روٹی کو مارا، زید نے روٹی کو، تو اکلا کا معنی ضربہ کرنا، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اکلا اور چیز ہے، ضربہ اور چیز ہے. طاہر القادری کا یہ خلاصہ ہے کہ وہ اکلا کا معنی ضربہ کرے گا، اور ضربہ کرنے کے بعد گئے آخر دانت بھی تو مارتے ہی. یہ اس کا سارا دین ہے. اس نے جہاں بھی واردات کی اسی طرح کی ہے، لفظ اور لکھا ہوا، معنی اس نے اور کیا ہے. یعنی وارداتی مقامات پر، یہ نہیں کہ ہر جگہ جہاں جو امت پہلے کہتی ہے یہ وہ کہا ہے تو پھر بچ گیا ہے. جہاں یہ مجتہد بن کے نکلا ہے کسی، وہاں اس کا یہی خلاصہ ہے کہ اکلا کا معنی ضربہ کر کے، پھر آگے طویلے کی آخر اتنے 32 دانت مار رہے ہیں، ضربہ والا معنی نہیں ہے. اور اس کے ماننے والے ہیں مطلقاً کہ جنہوں نے اس پر اکتفا کر لیا ہے کہ قبلہ نے چونکہ ہمارے سے کبھی پڑھ لیا ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں. وہ جہل مرکب کے مریض ہیں سارے، ایک بات اس نے اتنے گھپلے کیے ہوئے ہیں. اب یہ تو یعنی فرق عام واضح قرآن کی اتنی آیات بتا رہی ہیں. اب دوسری حدیث شریف جو ہے جس کا نمبر میں نے آپ کے سامنے پڑھا 3093 والی جو حدیث ہے، یہاں پر بھی نصیبہ موجود. یہ ہے 3093. ویسے جو بیروت کا چھاپا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 756. وکانت فاطمہ، تو یہاں تو استمرار بھی، اور یہاں ارسلت نہیں ہے کہ کسی کو بھیجا. کانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا تسألو ابا بکرن. تسألو میں یا فائل ہے، ضمیر راجع ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مطالبہ کرتی تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کس چیز کا؟ نصیبہ، اپنے حصے کا. یعنی ان کے نزدیک تو ایک بات طے شدہ تھی، ان کا ایک موقف تھا، ان کا ایک نظریہ تھا. وہ یہ نہیں کہ ابھی آئیے کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں. جس طرح ہمیں خط کے لکھنے والوں نے ملتان سے اس طرح کے سوال کر یہ بات ہے. سوال کیا کر رہی تھی؟ سوال بمانا کویسچن یا استفسار نہیں ہے، سوال بمانا مطالبہ ہے کہ وہ آپس نے دماغ میں اپنا حق سمجھی بیٹھی اور اس کے مطابق انہوں نے اپنا حق مانگا. اب یہاں تعویل کیسے کرتی ہے؟ لکھا تسألو ابا بکر نصیبہ، یہ نہیں ہے ان نصیبہ، ان نہیں ہے، کسی نسخے میں بھی نہیں ہے، کسی شرح میں نہیں ہے، نصیبہ. اور وہ دوسرا جو ہے وہ تو اما او بڑا لمبی معذوف عبارت ماننی پڑے گی تو تب جا کے وہ بن سکتا ہے جو طاہر القادری کے ذہن میں ہے کسی کتاب میں. تو تسألو ابا بکر نصیبہ مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر و فدک. یہاں واضح طور پر آگے ذکر ہے مفیسانی، اور تسألو متعدی بنفس ہی ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے. لہذا یہ بمانا کویسچن یا استفسار نہیں ہے بلکہ بمانا مانگنا ہے، مانا طلب کرنا ہے، مانا مطالبہ کرنا ہے، مانا دعویٰ کرنا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ مجھے دیا جائے. نہ یہ کہ خیالی مطلب کہ وہ پالیسی بنوانا چاہتی تھی، وہ مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی. ہرگز وہ سوائے طاہر القادری کے دماغ کے وہ کہیں بھی اسلامی لٹریچر وہ لفظ نہیں ہے. اب یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ تیسرے نمبر پر جب اس کا ذکر آتا ہے بخاری شریف میں تو وہاں خود تسألو کا مطلب بھی لکھا ہوا. تسألو کا مطلب یہ نہیں لکھا ہوا تستفسرو استفسار کرتی، بلکہ تسألو کا مطلب تطلب لکھا ہوا ہے، طلب کرتی. یعنی جو معنی ہم تسألو کا کرتے آ رہے ہیں وہ لفظ بھی ہو بہو جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ 3711 نمبر کتاب و فضائل صحابہ، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منقبت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام. یعنی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فضائل کا جو باب صحیح بخاری میں ہے اس باب کی پہلی حدیث 3711
11 اس کے کیا الفاظ ہیں؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما افاء اللہ علی رسولہ تطلب صدقۃ النبی التی بالمدینہ وفدک. تطلب، اب تسألو کے بعد خود تطلب ہے. اب پیچھے گنجائش کیا رہ گئی؟ تسألو کے بعد 4 لفظوں کے بعد تطلب ہے. خود اس سوال کی کیٹیگری معین کی گئی کہ یہ بمانا کویسچن کرنا نہیں تھا بلکہ طلب کرنا ہے. تطلب صدقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم التی بالمدینہ وفدک، کہ جو فدق اور مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کو طلب کر رہی، سرکار کا چھوڑا ہوا جو مال تھا اس کو طلب کر رہی تھی. اب یعنی جو حدیث جس پر بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے جو دور سے قواعد بتا کے لا کے سمجھایا کہ ان نہیں ہے یہاں پر، اور ان ہو تو پھر بمانا سوال کویسچن ہو سکتا ہے، ان نہیں. اب خود اس حدیث میں، اور یہ دعوے دار ہے کہ میں مناقب بڑے بیان کر، بخاری سب سے بڑی مناقب سجدہ والی کتاب جو ہے اہل سنت کتابوں میں، اس کا جو باب منقبات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی پہلی حدیث ہے. اس پہلی حدیث میں تسألو کا تطلب آگے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور یہ وہاں ہی گڑبڑ کر رہا. اور پھر یا تو دروغ گورا حافظہ نے، یا پھر یہ ہے کہ دروغ گو است و خائن ہم است. اس نے یہ حدیث جو ہے وہاں بھی لکھی، اب میں نے دیکھ لی سیرت جہاں اس نے معنی استفسار کیا. اس کے بعد یہ جلد نمبر 6 ہے، یہاں پر یہ حدیث ذکر کی جس میں یہ عربی الفاظ کا بھی ذکر ہے. کون سے؟ تطلب والے الفاظ. لیکن اس نے ترجمے میں وہ سارا حذف کر دیا، ترجمے میں تطلبو کا ترجمہ ہی نہیں کیا. بیماری اس کی پرانی ہے، اور بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برکو شرر سے ملے ہوئے. میں نے کہا تھا طاہر القادری کی پوری ذریت میں سے کسی میں صلاحیت ہی نہیں، اس اپنے میں نہیں، پیچھے اس کی اولاد میں کیا ہوگی، شاگردوں میں کیا ہوگی. جبل الجہالت ہے، بحر الحماقت ہے. آگے میں بھی کچھ نہیں کہتا. اب دیکھو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اتنا خیانت کر رہا ہے. ان عائشہ ان فاطمہ ارسلت الی ابی بکر تسأل میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو لکھتے لکھتے جس وقت آگے پہنچتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ حدیث شریف میں، ان عائشہ تھا، یہ جو 3711 نمبر حدیث ہے، جس میں ہے تطلب صدقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم التی بالمدینہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو کہ مدینہ منورہ میں ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 599. ان عائشہ تا ان فاطمہ تا ارسلت الی ابی بکر تسألو میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علی رسول تطلب صدقۃ النبی التی بالمدینہ وفدک. اب یہ جو تطلبو ہے جس سے معین ہو رہا ہے کہ تسألو کویسچن کے معنی میں نہیں ہے بلکہ طلب کرنے کے معنی میں، یعنی جس میں آگے کوئی گنجائش رہتی نہیں کہ جب خود حدیث کے لفظوں میں تطلبو آ گیا ہے. اب ترجمہ اس کا دیکھو، اس کا بڑا ہاضمہ تیز، 4 لائنیں ہضم کر اکٹھی. اچھا جی اب ترجمہ دیکھو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی کریم کے مال سے میراث کے بارے میں استفسار کی. یہ ترجمہ کر دیا اس کا تسأل، یعنی غلط ترجمہ. چلو تسألو کا تو کیا ہے، تطلبو کا کیا ہی نہیں. استفسار کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فے کے طور پر مرحمت فرمایا، اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرمایا ہوا تھا، جیسے مدینہ منورہ کی کچھ زمین باغ فدق اور خیبر کے خمس سے جو باقی بچا تھا. اب یہاں تک بات ختم ہو گئی. آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے، قال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نور سمات رکھنا. آگے وہ شروع ہو گئی، اور درمیان میں ترجمہ کس کا آیا؟ التی بالمدینہ وفدق وما باقی من خص خیبر وصدقۃ النبی. تطلب لفظ پورے کا پورا حذف کر، یعنی یہ میں لائیو کہہ رہا ہوں. اس کے ماننے والے اس کتاب سے تطلبو کا ترجمہ دکھا دیں. تطلبو کا ترجمہ تسألو کے بعد ہے تطلب، تسألو کا کیا استفسار، یعنی غلط ترجمہ. اب اس غلط پہ چونکہ ڈٹائی کرنا چاہتا تھا تو
آگے تطلبو کا لکھتا تو شرم آ رہی تھی کہ کیسے میں ڈٹائی کروں. اس نے کہا چلو کس نے چیک کرنا, قیامت آ جائے گی, ہر اگلی صدی میں پہلے سے بڑے جاہل ہوں گے, اس طرح کے عام لوگوں کی بات نہیں, تو کون چیک کرے گا. تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے. جہاں یورپ میں بیٹھ کے سن رہے ہو طاہر القادری, تمہاری ایک ایک سازش میں انشاءاللہ بے نقاب کروں. اچھا ہے کہ باز آ جاؤ. اب دیکھو سنن ابی داؤد, اس کے اندر جو ہے حدیث نمبر ہے 2900 میں کیا لکھا ہے, ان ابی طفیل, یہاں راوی ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ. اور یہ بھی میں کچھ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, داخل ہوں میں ہر جگہ, تو یہاں کوئی ابن شہاب زوری نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ فتح والی ہر حدیث میں ابن شہاب ہی بیٹھا ہوا ہے, یا ابن شہاب کے بارے میں آج ان کو تو پتا چل گیا, امام مالک کو, اور یہ سارے شارحین بخاری کو پتہ نہیں چلا, ساری امت کو. اب یہ یہاں حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا فضائل عن الولید بن جمع عن ابی طفیل قال جاءت رضی اللہ تعالی عنہا الی ابی بکر. یہاں بھی آنے کا آگے کیا ہے, تطلبو میراثها, اب تسلو لفظ ہی نہیں, تطلبو میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تطلبو میراثها. لہذا وہ جو سارا تھا کہ سوال ہے اور پھر جو ہے وہ ان نہیں ہے, تو اس بنیاد پر مانگنا مطلب ہے, کوشچن کرنا مطلب نہیں, طلب کرنا مطلب. اب اس میں تو تسلو ہے ہی نہیں. اب ان کا کیا بنے, جہاں تسلو کے بعد تطلبو تھا وہاں عبارت میں تطلبو لکھا ترجمہ, اور جہاں تسلو ہے ہی نہیں, ہے ہی تطلبو. اور پھر صرف یہ نہیں, آگے بخاری کا جو اور مقام ہے اس میں بھی ان کے رستے بند کر دیے. مثال کے طور پر 4035 نمبر, اس میں الفاظ کیا ہے, یہ جو کتاب المغازی ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 985 ہے, لکھا ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ علیہ السلام والعباس آتا یا ابا بکر. یہاں بھی آنے کا ذکر, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کیا کرنے؟ اب یہاں بھی سوال کا لفظ ہی نہیں, کیا یلتمسان میراثہما, اپنی وراثت کا مطالبہ کرنا. یلتمسان, یلتمسان التماس, جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا, طلب کرنا. یلتمسان میراثہما اردہ من فدق وسہمہ من خیبر. یلتمسان, اب پہلا تھا سالت, اور وہاں پھر قانون سے ہم نے واضح کیا, پھر آ گیا طلبت. اب یہ ہے یلتمسان, یہاں یلتمسان, یہاں یعنی وہ کوشچن کرنے والا معنی اس کا ہے ہی نہیں, وہ یوں ہی بنے گا جیسے کوئی اکلا کو معنی ضربہ کرے یا ظلمت کا معنی نور کرے. ایسے ہی بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6725 جلد نمبر 4, اس میں بھی یہی الفاظ, ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فاطمہ والعباس علیہم السلام اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یلتمس, دونوں مانگ رہے تھے, مطالبہ کر رہے وراثت کا. یہاں یہ سارے لفظ بتا رہے ہیں کہ اس نے بولا, بلکہ خیانت کی, جان بوجھ کے دغا کیا اپنے طور پر, کہ کہیں گے کہ آج تک کوئی حل نہیں پیش کر سکا تھا, قبلہ نے آج تک ایسا کوئی نہیں تھا جہالت میں یوں بولتا. تو اب یہ ساری احادیث جو ان کے ہمراہ, یہ بات بھی قابل غور ہے. مثلا تفسیر کبیر ہے, وہاں جس وقت اس قضیے کا ذکر کیا, تفسیر یہ جلد نمبر 15 ہے, یہاں پر صفحہ نمبر 85, وما افاء اللہ علی رسول, لکھا ہے فلما مات ادعت فاطمہ علیہ السلام انہو کان ینحلها فدکا. یہ ذکر ہے شیعہ کی, ایک دعویٰ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, ادعت دعویٰ کیا, طالبت اور ادعت, اور وہ سوال کرنا کہاں, اور امام رازی کے یہ کہ ان کا وہ اپنے طور پر ایک دعویٰ رکھتی تھی, ایک نظریہ رکھتی, اور ایک دلیل کی روشنی جو انہوں نے سمجھی ہوئی تھی, اور اسی بنیاد پر آگے جا کر اجتہاد کا جو ہے وہ قول اس بارے میں. یہاں پر جو اس سلسلہ کی خاص کتاب ہے, اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ جہاں احادیث میں تعارض آ جائے, اس تعارض کو, یا معاذاللہ اگر کوئی کہے کہ قرآن اور حدیث میں تعارض آ گیا ہے, اس تعارض کو, یہ ہے امام ابن قتیبہ جن کی تاریخ ولادت 213 ہجری, اتنا قریب سے ماخذ کا انالیسز انہوں نے کیا. یعنی صرف وہ جمع بین الاحادیث نہیں ہے, صرف احادیث کی روایت نہیں ہے, بلکہ اعتراضات کے جواب کے طور پر, اور بالخصوص شیعہ کے جواب میں یہ ساری بات جان. نام کتاب کا ہے تعویل مختلف الحدیث,
حدیث میں جب آپس میں تعارض آ جائے تطبیق کیسی ہو. اس کے اندر انہوں نے اس قضیے کو ذکر کیا تو کیا ذکر کیا کہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، کویسچن کیا. یہ کہتے ہیں وہ اما منازعۃ فاطمہ تا ابا بکر، منازع کہتے ہیں جھگڑے کو، وہ اما منازع وہ جو تنازع، وہ اما منازعۃ فاطمہ تا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کو وہ سمجھ رہی تھی کہ ملا فی اولادکم والی آیت کے پیش نظر. ابھی میں اس پر بھی بات کروں، وہاں بھی اسے گھپلا کیا ہے اور شیعہ کو ان کے موقف. تو یہ چند حوالہ جات میں نے اس پر عرض کو جس بنیاد بنا کے بات کی، اس حدیث کے لفظ میں اس نے خیانت اور خیانت کر کے ساری اپنا نظریہ اس نے بنانے کی کوشش کی. اور اس نظریے کے مطابق آگے جو کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ پاک نے سوال کیوں کی، وہ حدیث سیدہ پاک سے ثابت تھی اور یہ سیدہ پاک سے آگے استدلال بھی کروا رہا. یہ سنن ابی داؤد ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ جو ہیں ان کے لحاظ سے اس نے یہ دعویٰ کیا. تو وہ الفاظ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ہیں، یعنی جو اس نے باقاعدہ آمدن پہلا آدھا حصہ چھوڑ کے آگے سے چھوڑا اس لیے ہے کہ تاکہ پکڑا نہ جائے کہ بات کس کی ہے، بات کے لیے بات سیدہ کی لگا دی. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جب ابھی یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا مکالمہ یہ سامنے نہیں آیا تھا منظر عام پر، انہوں نے اپنے طور پر کہ آخر ان کا بھی حق بنتا ہے وراثت میں، انہوں نے اردنا ان یبعثنا عثمان ابن عفان الی ابی بکر، اردنا بھیجا نہیں، ابھی ارادہ کیا کہ وہ بھیجیں کس کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الی ابی بکر الصدیق فَيَسْأَلْنَهُ سُمُونَهُنَّ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مانگیں، یہاں بھی یسألنا ان سومون نہیں ہے، یسألنا سومونہن، 8واں حصہ جو آیت کی روشنی میں ان کا بن رہا تھا وہ مانگنے کا انہوں نے ارادہ کیا. یہ حدیث نمبر 2976 میں تفصیل کے ساتھ ہے، آگے 77 میں اسی پر اگلے الفاظ ہیں. فقالت لہن عائشہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابھی یہ ارادہ کر رہی تھی تو ان کو روک دیا. کیا کہہ کر، قل، تو کہتی ہیں میں نے کہا الا تتقین اللہ، تم اللہ سے نہیں ڈرتی، الم تسمعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا لا نورا سمات رکنا فهو صدق. یہ کس نے کہا؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. کن کو کہا؟ ازواج مطہرات کو کہا جو ابھی ارادہ کر رہی تھی، سوال کویسچن کرنے کا نہیں، مانگنے کا. یہاں وہ الفاظ ہیں اگلے اس جس کو سیدہ فاطمہ کے بنا کے لگا رہا، وہ الفاظ آگے کیا ہیں؟ وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَاتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِي. الفاظ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لا نور سو کا اگلا حصہ ہے یہاں سنن ابی داؤد کے لحاظ سے، یعنی یہاں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، بخاری میں وہ الفاظ موجود نہیں ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں نے ازواج مطہرات سے کہا کیا تم ڈرتی نہیں ہو اللہ سے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ سرکار فرماتے لا نور سو ما ترکنا فصدقا وانما هذا المال لآل محمد لنائباتهم ولضيفهم فاذا مت فهو الى من ولي الامر من بعدي، کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میں تمہارے خرچے کے لیے تم سے اس سے دوں گا، اور میرے بعد جو میرا ولی الامر ہوگا، نائب ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کی طرف ہے، وہ ان معاملات کو سنبھالے گا. تو یہ بات تو ام المومنین عائشہ صدیقہ اور امہات المومنین کے درمیان ہے، اور ام المومنین نے ان کو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح سنائی ہے. یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک ان لفظوں کے پہنچنے کی کوئی دلیل نہیں کہ انما ھذا المال والے یہ جو الفاظ ہیں یہ انہوں نے کبھی روایت کیے ہوں، یہ ان کے سامنے کسی نے روایت کیے ہوں، اور اس نے ان کو ان کے سارے نظریے پر سوال کرنے کی دلیل بنایا ہوا ہے. اور پھر اتنا ذہین ہے کہ کہتا انما، ترجمہ کیا ہے؟ مگر، وانما، مگر خالص یہ مال، انما کلمہ حصر کے ساتھ، مگر خالص یہ مال. کبھی انما کا ترجمہ بھی مگر ہوا ہے، آپ سن سکتے ہیں. مگر وانما، مگر خالص یہ مال، انما کلمہ حصر کے ساتھ، مگر خالص یہ مال. یہ الفاظ اس کے انما
کہتا ہے کلمہ حسر ہے، مطلب کیا ہے؟ مگر، اور حاضل مال، یہ حاضل مال تو اسی کو پیچھے کہا جا رہا ہے جو فدق وغیرہ جو ہے اور مات رکھنا کے اندر جو ذکر ہے. تو بہرحال یہ اس نے کوشش کی، اور یہ میرا چیلنج ہے کہ وہ پورے ذخیرہ حدیث سے یہ لفظ سیدہ پاک سے مروی دکھائے. تب انہوں نے استدلال کیا جب ان کے پاس یہ لفظ تھے بحیثیت یا ان کے سامنے کسی نے بیان کی ہوں یہ الفاظ، اور سامنے انہوں نے یہ بھی سنا، ان کے لحاظ سے جو روایت میں ہے وہ پہلے الفاظ ہیں لا نور ما ترکنا فصدقہ یا نحن الانبیاء لا نرث ولا نور. تو یہ یعنی خود ایک چیز گھڑ کے اس کے لیے آگے یہ کتنا اس کو دھکے کھانے پڑ رہے ہیں. کبھی کہیں جا کے حذف مانتا ہے، کبھی کہیں جا کے 4-5 جملے سمیٹتا ہے، اور پھر جا کے آگے ایک نیا رستہ بنانا چاہتا ہے. یہ جو ہمارے محدثین ہوئے ہیں ماضی قریب میں، ان کے چند تراجم بھی پیش کر دوں. مثلا محمود احمد رضوی صاحب ہیں، ان کی فضل الباری ہے، فضل الباری شرح بخاری ہے، اور ایسے ہی علامہ فیض احمد اویسی صاحب ان کا لکھا ہوا ہے اس مسئلے. اور پھر شورۂ آفاق کی کتاب تر، ایسے طاہر القادری، پیر کرم شاہ ازہری کا بھی تو معنی لینا چاہیے. تو یہ سارے لوگ جب تو کیا کرتے، فیوز الباری اس کے اندر وکانت فاطمہ تو تسأل ابا بکر نصیبہا، یہ سید صاحب ہیں فیوز الباری 5ویں علامہ محمودی صاحب کی. تو ترجمہ کیا کرتے ہیں اس میں، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر اور فدق اور مدینہ کے صدقے کی وراثت کا مطالبہ حضرت ابوبکر صدیق سے کیا تھا. سوال نہیں، مطالبہ، وراثت کا مطالبہ. یعنی کتنا فرق ہے، پوری امت ایک طرف اور حضرت قبلہ صاحب بقلم خود شیخ الاسلام. اب یہ ساتھ انہوں نے اس میں صفحہ نمبر 735، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میراث کا مطالبہ کیوں، میراث کا مطالبہ، تو اس کو جواب ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ نے اس آیت کے نظر کیا تھا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر بیٹی ایک ہو تو اس کے لیے ترکہ کا نصف ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نہ سنی تھی، اور ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کسی کو اپنے ترکہ کا وارث نہ بنانا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت ہے. یہ جواب محمود احمد رضوی صاحب نے آگے نفس مسئلہ کے لحاظ سے بھی دیا. اور یہ بہرحال سوال کرنے والا مطلب نہیں تھا، ابھی ہم اس پہ ہی جا رہے ہیں. مطالبہ کیا، یہ بار بار اس کا تذکرہ کیا. ایسے ہی یہ ضیاء النبی ہے جلد نمبر 4، اس کے اندر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثا، تسألہ ترجمہ دیکھ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حضور کی میراث کا مطالبہ کیا. تسألو میراثہا، حضور پاک سے میراث کا مطالبہ کیا. یہ نہیں کہ استفسار کیا کہ مالکانہ حق ہے یا واقفانہ ہے، یہ جو اس نے گردان بنائی ہوئی ہے ایسا. یہ پیر کرم شاہ الازہری نے ترجمے میں یہاں ایسے لکھا. چلو فیض احمد اویسی صاحب آپ کی یہ کتاب ہے باغ فدق، اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابی بکر تسألو میراثہا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کیا. تسألو میراثہا، یعنی آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں، چونکہ گنجائش ہی نہیں اس بات کی. جو یہ کر کے تو اس نے، یعنی میں جب ادھر جیل میں تھا اور پیچھے یہ دندناتے پھر رہے تھے سارے اس طرح کے مسٹنڈے اور کچے کر کے، دیکھو جی قبلہ نے کمال کر دیا ہے. تو یہ تو بھی میں نے 4 منٹ کا سنا ہے. اگر قبلہ یہی کمال کرتے رہے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ وبال آیا ہوا ہے. اچھا جی چلو، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. تو یہاں جو ہے وہ پیر صاحب نے اس میں کیا یہ لکھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ استفسار کرنے گئی تھی. آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اس لیے ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی مطالبہ میراث نبوی پر اصرار نہیں کیا. وہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ تو پھر سب نے سوال کیا تو پھر سب کی خطا بناؤ گے، تو ان کا جو تھا وہاں بھی چونکہ ان نہیں ہے آگے، تو مطالبہ میراث نبوی پر اصرار نہیں کیا. پورے لفظ یہ ہیں حاصل ان کے وراثت کا مسئلہ انبیاء علیہ السلام کے ترکے میں جاری نہیں ہے،
اور حدیث شریف نحن معاشر الانبیاء دلیل قطعی ہے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اس لیے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے کسی نے بھی مطالبہ میراث نبوی پر اصرار نہیں کیا، اور جن حضرات نے مطالبہ کیا بھی تھا انہوں نے اس حدیث کے سننے کے بعد مطالبہ کو ترک کر دیا تھا۔ جن یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سب کا کی طرف جو لفظ سوال کی نسبت ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں وہ مطالبہ ہے، اور پھر سب کا اجتہاد یعنی ترک کرنا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے اجتہاد سے رجوع کر لینا، کہ پہلے سمجھ رہے تھے کہ ہمارا حق ہے، لیکن جب سامنے سے دلیل آ گئی پھر سب نے ہی مطالبہ جو ہے وہ ترک کر دیا۔ ایسے ہی صفحہ نمبر 44 پر پیر صاحب لکھتے ہیں، رہا یہ امر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا، مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا۔ اور آگے اس پر انہوں نے پیر صاحب نے اتنا عمدہ جواب دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر کو حسب درخواست سیدۃ النساء انہیں اس مال کا دے دینا جائز اور مباح بھی ہوتا